نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے، تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے، اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا۔ تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہ، تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس، بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے۔ وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے، فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے، اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے، ساری بچوں کو لے جاؤ، میں آج کل بڑا پریشان ہوں۔ بھائی تو ہوگا پریشان، پر بچوں کو تیری ضرورت ہے، تو نیرا تاجر نہیں ہے، تو نیرا دکاندار نہیں ہے، تو نیرا ملازم نہیں ہے، تو باپ بھی ہے، ان کو بھی تیری حاجت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور پھر دوسرا ان سے محبت کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی وہ ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے، تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے۔ وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ انفرادی بھی بڑا ہے، اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے، اور نافرمان بھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کا ہی۔ اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے، اسے پریشان نہیں کرتا۔ تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے، فرما بردار ہے، میں نالائق ہوں، وہ بالکل سائڈ کر جاتا۔ بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پیدا، آپ ان سے پیار کریں، لہجہ شفقت والا اختیار کریں۔ آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، قربان جائیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز، سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا، تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز، فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو، اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب، یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہیں جناب امامہ، ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے ساتھ، اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے۔ یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے، ان کا بچپنا پھول ہے، اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے۔ اور امام علی مقام کی یاد منانے والوں، حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے نا، اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا، اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا۔ اور پھر تیسری بات، محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے، بچوں کو تعمیر کرنا ہے، گھر تعمیر نہیں کرنا۔ فقط بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی، بچوں کو تعمیر، جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے، جو سمجھانے کا طریقہ تھا، جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے، تو بھائی یہ لیکچر باہر چلے گا، گھر میں نہیں چلتا۔
آپ کو عملاً عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا. تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا. وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے بورے پھر برا بلا بھی کہتے تھے, تکلیف ہوتی تھی. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو. اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن اب نہیں نظر آتے, لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا. ایک نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا, ہارن بڑا تیز بجاتا تھا. اماں جی مریض تھی شوگر کی, تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی. تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو ایک کا دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی, تو اب اس نے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے. تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا, بات جھگڑے تک بھی آئی, لیکن وہ بس نادان تھا, وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا, ٹائم بیتا, کچھ مہینے کچھ سال, اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے, اب کیوں نہیں کر رہا, لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی, انہوں پوچھی کی ہویا, ان کی میں صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا, میں نے کہا خیر ہے جناب, بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں, پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا. اب اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی, کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر دھیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے, تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیز, بیٹی کا باپ. اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار عمل, آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھ کے روتے کس طرح سے. جھگڑے تک بھی آئی, لیکن وہ بس نادان تھا, وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا, ٹائم بیتا, کچھ مہینے کچھ سال, اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے, اب کیوں نہیں کر رہا, لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی, انہوں پوچھی کی ہویا, ان کی میں صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا, میں نے کہا خیر ہے جناب, بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں, پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا. اب اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی, کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر دھیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے, تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیز, بیٹی کا باپ. اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار عمل, آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھ کے روتے کس طرح سے, کام کس طرح سے. جب والدین لڑائی کرتے ہیں, آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تھوڑے کے لیے ہارنے کو تیار نہیں, اولاد ٹوٹ گئی, بکھر گئی, تکلیف میں آ گئی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا, محبت بھی کی اور پھر تربیت بھی فرمائی. تربیت صحیح بخاری آپ کو ملے گا, صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی. فرمایا بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا, تو بھی مہربانی کرنا, تیرے محبوب کا طریقہ ہے, جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے, خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دینا. فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے. اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے, نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے, نہ مہنگے
جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے. انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے, جس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا, کسی کی بدتواش. وہ حلال طیب ہوتا ہے, وہ مزیدار ہوتا ہے فقط. میں ایک دفعہ اپنے ابا جی نو کیا, میں کہ ابا جی تانوں کھانے کی پسند ہے؟ فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے پسند ہے, تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر کوئی چیز بھی مزہ, بھوک لگ جائے کبھی دوپہر میں اور گھر میں روٹی تازی پک جائے اور اچار گھر کا ہو تو اتنا مزہ کوئی اور شاید دیتی نہیں. شرط یہ ہے کہ بھوک ہو. تو اپنی طبیعت میں ان چیزوں کی طلب پیدا نہ کرو جو کھانے کے بعد سینے پہ کھڑی ہو جاتی, جو کھانے کے بعد دعائی کا مطالبہ کرتی. حلال اور طیب یہ نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا. کتنی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. گھر میں سواری ہے, موٹر سائیکل ہے, پھر جناب بڑا بہترین رہائش ہے, پھر اس میں اے سی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا گھر نتیجہ خیز تب ثابت ہوگا جب آپ کے بچوں کی طبیعت کام کرنے کی ہوگی, بھاگ دوڑ کے آگے بڑھ کے جدوجہد. اگر ان کو آپ نے اتنا, ان کا وجود آپ نے سہل پسندی والا بنا لیا ہے کہ پانی کا گلاس دیتے بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے, تو پھر آپ نے جو سہولتیں جمع کی ہیں وہ تکلیف کا باعث ہے. پھر اس کی وجہ سے آپ نے صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں بچوں کی. آج کتنے پوچھیں کہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے, بڑی تکلیف ہے جی, بڑی آزمائش ہے جی, بڑی پریشانی ہے. سب لوگ پریشان ہیں, رونا رو رہے ہیں. اتنا زیادہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں, اتنے بڑے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ ہر آدمی یہ تو کہہ رہا ہے بڑی غریبی ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑے دکھ ہیں. اتنا کام بھی کسی کی بیٹی کرتی ہے کہ دست مبارک میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی تو کرتی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تو اتنا کام کرتی تھی, ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. وہ تو جھاڑو دیتی تھی, آٹا گوندتی تھی, گھر میں لیپا پوتی کرتی تھی, چکی پیس کے. شاید آج کا تگڑا جوان سہولیات کے زمانے میں چکی نہ چلا سکے. سیدہ پاک چکی پیس کے اس سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی. کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنے والوں اور محبوب کی اولاد کی محبت میں آنے والے خوش نصیبوں, بات کو سمجھو. شہزادی اتنا کام. اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی, سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ آ کے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چکی پیس پیس کے چھالے پڑ گئے, حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں, اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا. پڑھو نا بخاری. تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے, فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے, 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے. یہ تسبیح جب ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. لیکن معنی کیا نکلا؟ ترجمہ کیا ہوا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا خود ہی گوندنا ہے, گھر کے کام کاج آپ نے یہ سبق پڑھائے نا ابا اپنی بیٹی کو. وہ تو کہتا ہو بچی آئی تھی بڑی تکلیف میں. بھئی آپ اسے یہ سبق دیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو دیا. گھر کے اندر کام کاج کرنا, ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور بھاگ دوڑ کے محنت کرنا, یہ ان کا طریقہ تھا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا, کہنے لگے علماء تقریر کر دیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے ترازو پر تولنا مشکل ہو جاتی ہیں. 3 دن آدمی کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور جد و جہد کرے اور بڑی جانفشانی سے لڑے اور بہادری سے لڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان شریف میں بعد اثر انسان کے وجود نڈھال ہو جاتا ہے پوری طرح, اور افطار کے بعد بھی اس سے پوری طرح سنبھلا نہیں جاتا, مشکل ہوتا ہے کچھ دیر. تو 3 دن مسلسل بندہ کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, ڈھب سے سو نہ سکے, اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑے. یہ عقلاً تو میں نے کہا پہلی بات تو اس کا جواب روحانی ہے. وہ یہ ہے جو فاضل بریلوی نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا.
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن اگر آپ کچھ تھوڑا سا عقلاً بھی چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو پھر بھی بعید نہیں, یہ بات دور نہیں. یہ زیادہ تر صبر وہ بندے نہیں کر سکتے جو شروع سے صبر کے عادی نہیں ہوتے. وہ ہمارے بچوں کا آج کل ماحول اس طرح کا ہے نا کہ وہ کھانا نہ پکاؤ تو موبائل توڑ دیتے, بلکہ مرضی کا نہ پکاؤ پھر بھی نقصان کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حوصلہ, وہ صبر, وہ گہرائی ہم پیدا نہیں کر سکے اپنی نسل کے اندر. ہم نے وہ اسباق پڑھائے نہیں, لہذا ماحول اور طرح کا ہے. لیکن اگر کسی گھر میں یہ ماحول ہو, میری طرف دیکھیں جی, اگر ماحول اس طرح کا ہو کہ شروع سے ہی ماں اور باپ نے سکھایا ہو بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا, اور کس عمر میں؟ 7.5-8 سال کی عمر میں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 3 دن روزہ رکھا سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے 3 دن روزے رکھے 3 دنوں کے لیے. تو شہزادوں نے بھی عرض کی, دونوں نے, امام حسن اور حسین نے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. کھجور پانی سے روزہ رکھا جاتا. تھوڑے سے جوں مولا علی لائے تو سیدہ نے پیس کے ان سے روٹیاں پکائیں. 3-4 روٹیاں پکیں. افطار کا ٹائم آیا, عین افطار کے وقت دروازے پر مانگنے والا آیا. چھوٹے چھوٹے بچے اور صبح سے روزے میں ہوں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے سخاوت کرنا, لیکن قربان جائیں سارا کچھ ہی اٹھا کے نا, ساری روٹیاں ہی دروازے پہ مانگنے والے کو دے دی. پھر پانی کھجور سے افطار, پھر اگلے دن پانی کھجور سے ہی سحری. پھر این ٹائم آیا افطاری کا, تھوڑے سے جوں آئے, پیسا گیا, روٹیاں پکی تو پھر مانگنے والا آ گیا, پھر دے دی. تیسرے دن پھر یہی منظر ہوا. اگر ماں اور باپ شروع سے یہ صبر, یہ حوصلہ, یہ استقامت سکھائیں تو پھر یہ کھانا نہ ہونا, پانی نہ ہونا, سفر ہونا, یہ چیزیں انسان کو کمزور نہیں کرتی, بندہ طاقتور رہتا ہے. جو 7.5-8 سال کی عمر میں عادی تھے 3 دن روزے رکھنے کے, وہ میدان کربلا میں لوگوں نے اس بات میں انہیں کمزور کرنا چاہا تو وہ کمزور نہیں ہوئے, بلکہ ڈٹ کے میدان کے اندر کھڑے رہے. میں بس تھوڑی دیر میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں, آپ غور فرمائیے گا. پھر اس پر بڑی بات, ہمارے یہاں نا بے عملی کے لیے لوگوں نے بڑے بہانے تلاش لیے ہیں, بڑے. جن لوگوں نے عمل نہیں نا, ہمارے صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کسی بندے کی معلومات زیادہ ہو پھر بھی بعمل ہونا تو اسے بچا کرو. معلومات بڑی رکھتا ہے, بات بھی بڑی لمبی چوڑی کرتا ہے, پر بے عمل آدمی, اس سے پرہیز کرو. کسی نے عرض کی کہ حضور مطلب بندہ اگر معلومات رکھتا ہے اور گفتگو بڑی لچھے دار کرتا ہے اور بات بڑی اسے کرنی آتی ہے تو ظاہر ہے اس سے معلومات تو ملیں گی, اس شخص سے انسان کی اپنی معلومات میں اضافہ تو ہوگا, لیکن اس سے بچنے کا معنی. تو فرمانے لگے بچنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ بہت معلومات رکھنے والا بندہ جب بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے, وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرتا ہے, لہذا نقصان زیادہ کرتا ہے. وہ انسان کے ذہن میں باتیں, آج کل بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے جان چھڑانی ہوتی ہے نا, معاذ اللہ تعالیٰ کسی دینی کام سے تو بہانے بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا, تو میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں, یہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس سے اٹھایا نہ جائے. تو اللہ نے نماز فرض کیا, اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے تھے, لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے, ذرا بندے راضی کرنے کا ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے. پتر تو ولیمے پہ چلے جانا, اور میں فلاں جگہ فوتگی ہو گئی وہاں چلا جاؤں گا, اور چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں وہ فلانی جگہ, ایک کٹ ہے. دنیا راضی کر رہے دنیا, اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جس طرح زیادہ بھیڑیں سنبھالی نہیں نہ جاتی, ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی, اور ادھر والی ہانک کے لاؤ تو یہ ماحول ہوتا ہے. کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا, کبھی بھی, ورنہ دل سخت ہو جائے گا. لوگ ایک کھلونا بنا لیں گے, خوش آمدید کرنا ضروری ہو جائے گا. آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی ذاتی کو سوچ نہیں رہ گئی, آپ پتہ نہیں کیا ہو گئے. آپ
کو کوئی معیار نہیں ملے گا، آپ کسی سٹیٹس کے قائل نہیں رہیں گے، آپ بالکل اپنی زندگی میں حقائق پر اور تقوی پر آپ اس وقت قائم رہتے ہیں جب پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہوتی ہے۔ اس کو فوقیت دیں، ادھر توجہ رکھیں، آپ خود بخود محسوس کریں اگر اللہ کو منظور ہوا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہ بھی منظور ہوا تو کسی کی زیادہ شہرت ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، یہ اس کی دلیل تو نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، وہ کرم نصیب کرے، وہ فضل فرمائے، وہ ہم سے درگزر فرمائے۔ بہرحال بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ نسبت کا بہانہ لگا کے بھی بڑے لوگ بے عملی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے قریبی نسبت نبی پاک سے امام حسن اور حسین کو حاصل ہے، سب سے قریبی، لیکن جتنا سجدوں سے پیار میرے نبی کے گھر والوں کو ہے نا، جتنا 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج، سواریاں موجود ہوتی تھی لیکن فرماتے تھے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پیدل جانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو، سارا دن حضرت فاطمہ کام کاج کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ڈیوٹی کرتی، چکی پیستی۔ امام حسن کہتے ہیں لوگ سو جاتے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی، پھر اپنے رب کو یاد کرتی، پھر دعائیں مانگتی، پھر اس کے حضور حاضری دیتی۔ آپ کو پتہ ہے ساری دولتیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں، بے قرار اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟ جس طرح آپ کا وجود کھانا اور نیند مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اسی طرح آپ کی روح عبادت مانگتی، آپ کی پیشانی سجدہ مانگتی۔ آپ لمبی دعائیں کریں، یہ جو ٹینشنیں لوگوں کو بتاتے ہو اور پھر وہ بعد میں مذاق بناتے کہ فلانا بھی آیا تھا جی میں کدھر کدھر جاؤں، ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے نہ بتا لوگوں کو، تو اللہ رسول کو بتا، وہاں بتا، تیرا راز بھی رکھا جائے گا، تیری عزت بھی قائم رہے گی۔ ذاتی اور نجی تو کبھی دنیا داروں سے نہ کرے، رب رسول سے کرے، کرم نوازی ہو جائے گی، فضل ہو جائے گی۔ لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ رکھنا، یہ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ ہے۔ ہماری ہر شے آباد ہے۔ مجھے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے ایک مجاہدہ پوچھا، کہنے لگا کوئی مجاہدہ بتائیں۔ میں نے کہا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ناکام ہو گیا 12 منٹ کے بعد۔ کیا زندگی ساری سکرینوں کے اندر ہے؟ اب تو ڈاکٹر کہنے لگے لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دماغ میں چلتا ہے، اس سے جان چھوٹے گی۔ تو نماز کے دوران بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے لگو تو اسے سائلنٹ بھی نہ کرنا، اسے بند کرنا، چونکہ یہ ہلے گا تو پھر بھی توجہ تقسیم ہوگی، خیالات بکھریں گے۔ خدا رہا کچھ وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں گزارے، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کس طرح زندگی کے شب و روز گزریں گے اگر روحانی طور پر کمزور ہو گئے؟ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر لوں آپ سے، یہ یزید تو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، لیکن چونکہ بدکار تھا، بے حیا تھا، اہل نہیں تھا، تو امام حسین نے جان قربان کر دی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ، تو یہ جو لوگ شرابیوں کبابیوں کے ووٹر سپورٹر بنتے ہیں، یہ بتا سکتے، سنیں جی بات سنیں، میں گفتگو کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ کریں، میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ بھی تو لبیک ہی ہے ماشاءاللہ، آپ کے جذبات کی تو عکاسی کر رہا ہوں میں۔ ہاں میری بات پر غور فرمائیں، تھوڑا سا نہ سنیں، چیزوں پر غور کریں۔ ہم سارا سال لنگر امام حسین کا پکائیں اور فکر یزیدی کو سپورٹ کریں، تھوڑا سا غور کر لیں نا آپ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی احادیث کو، قرآن مجید کی آیات کو بھی معاذ اللہ صرف کانوں کی لذت کے لیے سنیں اور کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات آپ نے بیان کی، لیکن اس کی جو خاص تاثیر ہے اور اس کا جو خاص درجہ ہے اور بندہ مومن کے دل کے اندر اس کے لیے جو خاص مقام ہونا چاہیے، جب تک وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ایمان کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی۔
آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا خاموش، اور حضور وضو کر کے مسکرائے تھے. مجھے وجہ کر کے چونکہ رشتہ بڑا حساس ہے نا، یہاں معاملہ بڑا نازک ہے. حضور کے ساتھ غلاموں کے رشتے بڑے بلند ہیں. فرمایا پتہ کوئی نہیں کیوں مسکرائے تھے، لیکن چونکہ مسکرائے تھے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ خاص نزاکت ہے امتی کی حضور کے ساتھ، کہ مومن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غیر مشروط مانتا ہے. غیر مشروط سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں خدا نہ خواستہ نہ آئے، وہ کہتا ہے بس میرے نبی کا حکم ہے، بس میرے محبوب نے اسے حکمت سمجھ میں خدا نہ خواستہ نہ بھی آئے. ہماری عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، بعض اوقات حکمتیں سمجھ میں نہیں بھی آتی، لیکن بات اللہ رسول کی ہے نا، اس کو فوراً قبول کیا جائے گا، فوراً مانا جائے گا، اور اس نزاکت کو سمجھا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو جیسے میں نے ابھی 2-4 دوستوں سے کہا نا، بعض اوقات کہنا پڑتا ہے موبائل بند کر دیں اور بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں. یہ نقیب محفل یا خطیب یا اسٹیج سیکرٹری یہ لوگ بولتے ہیں، بعض اوقات نظم و نسق کو درست کرنے کے لیے نا، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے. اور ڈر، ہمیں تو ڈر بھی لگتا ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، کہنا پڑتا ہے بہرحال کہ یہ ذرا درست کر لو. تو یہ بعض اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نا جمعہ پڑھا رہے تھے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی دروازے پہ تھے ابھی، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہی بیٹھ گئے. ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، ان کے کانوں میں وہی آواز گئی اور وہ وہی بیٹھ گئے. جس نے جہاں سنا وہ وہی. اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا، تو جب سوال ہوا نا کہ بھئی آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ سے تو نہیں کہا تھا، یہ تو فلاں سے کہا تھا، تو کہا یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا. یہ محبوب کی بارگاہ ہے، بس اشارہ ہو گیا، بس حکم ہو گیا، بس ہم سمجھ گئے کہ کریم کی اس وقت رضا یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس حضور کی مرضی یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ. تو چونکہ نام لیا نہیں، ارشاد فرمایا نہیں، تو جس کے کانوں میں آواز گئی نا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. تو بس بات کانوں میں آ گئی، ختم ہو گیا معاملہ. حضور نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، تو لہذا بیٹھ گئے. تو میں نے یہ باتیں 2-3 آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زیادہ غلام زیادہ بحث سے نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہوا، تو اس کی کیا حکمت ہے، تو اس کام میں کیا حکمت ہے. بس وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رسول کا حکم ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک نے فرمایا. حضور نے فرمایا سود حرام ہے تو لہذا حرام، جھوٹ بولنا ناجائز ہے تو لہذا، دھوکہ نہیں دینا تو لہذا نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا تو لہذا نہیں کرنا، کم نہیں تولنا ناپنا تو لہذا نہیں تولنا. بس فرما دو جی. اب آپ حکمت کے پیچھے جائیں، اب آپ وجہ پوچھیں، تو یہ غلاموں کا شیوا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج نور بیان ٹی وی آفیشیل پر آپ نے پیر ازمل رضا قادری صاحب کی زبانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے انصاف کی وہ مثال سنی جسے سن کر رونگٹے کھدے ہو جاتے ہیں. ایک شخص جسے حضرت عمر گورنر بنانے والے تھے، لیکن جب اس نے اپنے ہی معصوم بچے کو محبت دینے کے بجائے دھتکار کر اپنی ماں کے پاس بھیج دیا، تو حضرت عمر فاروق نے اس وقت جو تاریخی جملہ کہا وہ قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے سبق ہے. آپ نے فرمایا، لاؤ وہ کاغذ مجھے دو، اور اسے پھاڑتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اپنے سینے میں اپنے بچے کے لیے رحم نہیں رکھتا، وہ پوری ریاست کے بچوں اور عوام کے ساتھ کیسے رحم کرے گا. پیر صاحب نے جس روحانی انداز میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف نمازوں اور روزوں کا نام نہیں، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم اور محبت کا نام ہے. حکومت اسے ہی شوبھا دیتی ہے جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہو. امید ہے کہ فاروق اعظم کا یہ سبق آپ سب کے دلوں میں محبت اور رحم کا جذبہ پیدا کرے گا.
अगर आपको पीर अजमल रजा कादरी साहब का ये इल्मी और जज्बाती बयान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस नेक पैगाम को सवाब की नीयत से अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हक की ये आवाज़ हर रोज़ आप तक पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।